أشهد أن محمد رسول الله. اب ہم پھر آ رہے ہیں مکی جنت میں داخل ہو رہے ہیں. یہاں سے اب آخری گروپ شروع ہو رہا ہے. آخری منزل تو سورہ قاف سے شروع ہوئی تھی. چھٹا گروپ مکی اور مدنی صورتوں کا یہاں ختم ہو گیا. 7 صورتیں حسین ترین صورتیں قرآن کی. وہ پہلی 7 صورتیں تھیں: سورہ قاف، سورہ ذاریات، سورہ طور، سورہ نجم، سورہ قمر، سورہ رحمان، عروس القرآن، پھر سورہ واقعہ. پھر یہ 10 صورتیں آ گئیں: سورہ حدید، سورہ مجادلہ، سورہ حشر، سورہ ممتحنہ، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ منافقون، سورہ تغابن، سورہ طلاق، سورہ تحریم. اب پھر یہ مکی قرآن مجید، یہ آخری گروپ ہے. اس میں بھی پہلے 6 صورتیں جو ہیں وہ 3 کے سب گروپس کی شکل میں ہیں. سورہ ملک بڑی، جیسے سورہ قاف وہاں تھی اسی مقام پر یہاں سورہ ملک ہے. بہت جامع اس کی تاثیر، اور یہ بہت حضور کو عزیز تھی. آپ کی کے معمولات میں سے تھا، رات کو سوتے ہوئے آپ سورہ ملک پڑھا کرتے تھے، اور اس کی آپ نے تلقین کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بڑی بابرکت ہے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی، راج اس کا ہے. یہ ہے دین کا سیاسی پہلو. پوری کائنات پر اس کا راج چل رہا ہے. دنیا میں بغاوت ہے. کیوں ہے؟ وہ اپنے ایمان کے دعوے داروں کا امتحان لینا چاہتا ہے بس. ورنہ سورج، چاند، گیلیکسیز، پوری کائنات اور خود ہمارے جسم کا ایک ذرہ اس کے قانون کا پابند ہے، تابع ہے. ہمارا جسم ہمارے اختیار میں کہاں ہے؟ میں تنگ آ جاتا ہوں، 2 دن ہوتے ہیں یہاں سے تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے، جب تک کہ وقت لگتا ہے کینچی لے کر بیٹھتا ہوں. اگر میں چاہوں کہ یہاں بال نہ آئے، میرا جسم ہے، میرا تو اختیار نہیں، وہ تو آئیں گے. تو ہمارا جسم بھی جہاں تک اس کی فزیولوجی کا تعلق ہے، اس کی اناٹمی کا تعلق ہے، یہ سارا اللہ کے قانون کے تابع، میرے تابع تو نہیں. میں چاہوں میرا دل ذرا رک جائے، جب چاہوں میں اس کو سٹارٹ کر دوں تو یہ تو نہیں ہوگا. جب بند ہوگا بند ہو جائے گا، میرے اختیار میں نہیں ہے. لیکن یہ کہ جو ہماری اختیاری زندگی ہے اس میں ہم نے طے کر لیا ہے کہ اللہ کی نہیں مانیں گے، اپنی مانیں گے، اپنی مانیں گے، اپنی بیویوں کی مانیں گے، اور جو بھی نظام ہے اس کے ساتھ وفاداری کریں گے، چاکری کریں گے، ان کی ملازمت کریں گے، ان کے رتھوں کے اندر ہم بیل بن کر جوتیں گے تاکہ ہمیں عیش ملے، دنیا کے اندر ہمارے لیے مقامات ہوں، ہماری عیش. بس اللہ خیر صلی اللہ. تو یہ ہے اصل میں امتحان. ورنہ بادشاہی یہاں اب بھی اسی کی ہے. یہ صرف ہلدی کی گانٹھ ہے جسے لے کر ہم پنساری بن کر بیٹھ گئے. میری مرضی، میرا خیال، میرا نظریہ یہ ہے. اور ہمارے نزدیک جو ہے طریقتکم المثلی، ہمارے جو کلچر ہے، مثالی نظام جو ہم نے بنایا ہے، ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. وہ ہر چیز پر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اب دیکھیے ہم نے حیات انسانی کا جو اب تک سمجھا ہے، جس کو کہ عمر نے، جو کہ بہت بڑا شاعر ہے، اس نے اپنی بیوی سے خطاب کر کے کہا ہے: حیات ثم موت ثم بعث، حدیث و خرافات یوم عمری. یہ کیا ہے؟ زندگی پھر موت پھر زندگی، یہ کیا؟ یہ سب حدیث و خرافات معاذ اللہ. ہم نے بھی دیکھا پہلے کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. یہ وقفے کیوں ڈالے گئے؟ یہ موت کا وقفہ کیوں ڈال کر زندگی کا ایک حصہ نکال دیا علیحدہ؟ 30 40 50 60 سال یہ دنیا کی زندگی، پھر موت کا وقفہ. موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر. کیوں؟ اس کی حکمت بتائی جو ہم پڑھائیں سورہ واقعہ میں. قدرنا بینکم الموت، تمہاری ہی زندگی کا تسلسل ہے جس میں ہم نے ایک وقفہ موت کا ڈال دیا ہے. کیوں ڈالا ہے؟ خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ جو چنک علیحدہ کیا ہے یہ اس لیے کہ تمہاری آزمائش ہو، امتحان ہو، تمہیں جانچا جائے. وہ 3 گھنٹے کا امتحان ہوتا تھا جو دیتے تھے تم کبھی اسکولوں میں، اب یہ 30 برس کا سمجھ. اور واقعی 30 برس ہی ہوتے ہیں آدمی کے پاس. پہلی زندگی کے 20-25 برس ویسے گزر گئے، شعوری ابھی نہیں ہے، اور پھر ایک خاص عمر کے بعد جو ہے اعضاء ڈھیلے پڑ گئے، اور پھر یہ کہ لَا یعلم من بعد علم شیئا. 30 نہیں ہوں گے، 40 مل جائیں گے آدمی کو. کام تو یہی ہوتا اس کی زندگی کا.
اس لیے ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہیں جانچے پرکھے دیکھے تم میں سے کون ہے اچھے عمل کرنے والا۔ اب دیکھیے علامہ اقبال کی جو نظم ہے زندگی کے موضوع پر، واقعہ یہ ہے کہ بہت چوٹی کی چیز ہے، بہت عمدہ چیز ہے۔ تو اسے پیمانہ امروز فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، جیسے سمندر میں ایک بلبلا سا ہوتا ہے، کتنی زندگی ہوتی ہے بلبلے کی۔ قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہے کبھی جان اور کبھی تسلیم جان ہے زندگی۔ کبھی زندگی جان سے مترادف ہے، عبارت ہے، کبھی جان دینا اصل زندگی ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، ہے کبھی جان اور کبھی تسلیم جان ہے زندگی۔ اصل زندگی جو ہے وہ جان دے دینے سے حاصل ہوگی۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہ اللہ جس نے بنائے 7 آسمان ایک دوسرے کے اوپر۔ آیات متشابہات میں سے ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم نہیں دیکھ پاؤ گے اللہ کی تخلیق میں کہیں کوئی فرق۔ اتنا محکم نظام ہے، اتنا محکم نظام۔ کیا کسی سائنسدان نے آج تک یہ بھی کہا کہ تخلیق میں یہاں نقص ہے؟ کسی نے کہا؟ زوالوجی کی فیلڈ میں یا باٹنی کی فیلڈ میں یا کسی اور فیلڈ میں، جیولوجی کی فیلڈ میں، ایسٹرونومی کی، کسی نے کہا ہے؟ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور، پھر ذرا دوبارہ لوٹا لو اپنی نگاہ، دیکھ لو، ہر میدان میں دیکھ لو، کہیں تمہیں کوئی رکھنا نظر آتا ہے؟ اگر یہ تخلیق کامل ہے تو کامل حقیقت میں کون ہے؟ اس کا خالق، اس کا باری، اس کا مصور، بس یہ نظر نہیں آتا۔ سائنسدان سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ بڑے بڑے صاحب بصیرت اور بڑے بڑے عقل مند اپنی ناک پتلے کے پتھر سے ٹھوکر کھاتے ہیں، دیکھ رہے ہیں ٹیلیسکوپ سے ٹھوکر کھا رہے ہیں وہاں جو سامنے پتھر پڑا ہوا ہے اس سے۔ یہ ہو رہا ہے آج ہمارے ساتھ۔ فرج سپر جیل کا بسرا کر رہے ہیں، پھر لوٹاؤ ذرا اپنی نگاہ کو 2 مرتبہ اور۔ ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، تمہاری نگاہ تھک ہار کر لوٹ آئے گی، تمہیں ہماری تخلیق میں کہیں کوئی رکھنا، کوئی دراڑ نظر نہیں آئے گی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے سب سے قریبی آسمان کو سجا دیا ہے چراغوں سے، یعنی زمین سے جو قریب ترین آسمان ہے، پہلا آسمان، اور ان چراغوں کو ہم نے بنا دیا ہے رجوما للشیاطین، شیاطین جن جو ہیں وہ جو کوشش کرتے ہیں اس سے باہر نکل کر، اور وہ چاہتے ہیں کہ کچھ خبریں جو ہیں وہ فرشتوں سے چرا کر لے آئیں، تو ان کو کھدیڑنے کے لیے، ان کو اوپر سنگ باری کے لیے ہم نے یہ میزائلز رکھے ہوئے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے جلا دینے والا عذاب۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اور جو لوگ اللہ کا، اپنے رب کا کفر کریں، چاہے وہ انسان ہو چاہے جنات ہوں، ان کے لیے ہے عذاب جہنم، جہنم کا عذاب، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب وہ اس میں جھونکے جائیں گے تو سنیں گے کہ وہ دھاڑ رہی ہوگی، اچھل کود رہی ہوگی، اس کا جوش و خروش ہوگا، جو سورہ قاف میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم اس سے پوچھیں گے حل امتلأت وتقول حل من مزید، وہ اور چاہے گی۔ جیسے کوئی بھوکا بھیڑیا ہو یا بھوکا شیر ہو اور اس کے آگے کوئی شکار ڈالا جائے تو جس طریقے سے وہ اس پر غرا کر آئے گا، تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہوگا کہ وہ اپنے غصے سے پھٹ جائے۔ کلما القی فیہا فوج، جب کبھی بھی اس میں ایک فوج ڈالی جائے گی، یعنی یہ کہ ایک قوم کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، وہ تو ہو رہا ہے، وہم یوزعون، ان کے درجہ بندی کی جائے گی، قوموں کا علیحدہ علیحدہ حساب ہوگا۔ سألہم خزنتہا، تو جو جہنم کے داروغہ ہے وہ ان سے کہیں گے الم یاتکم نذیر، کیا آپ کے پاس کوئی خبردار کرنے والے نہیں آیا؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے آیا تھا، کیوں نہیں؟ قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا، فکذبنا، ہم نے انہیں جھٹلا دیا تھا۔
وَقُلْنَا مَا نَزَلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، اور ہم نے کہا کوئی شے نہیں اتاری اللہ نے، یہ تم خام خواہ کہہ رہے ہو کہ تم پر کوئی قرآن اترا ہے یا تورات اتری ہے۔ اِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ، ہم نے اس سے بھی بڑھ کر کہا کہ تم تو خود کسی گمراہی میں ہو، کھلی گمراہی میں مبتلا ہو گئے ہو، تمہیں کوئی آسیب آ گیا ہے یا کچھ اور ہو گیا ہے۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، اور انہوں نے کہا یا وہ کہیں گے کہ اگر ہم سنتے اور سوچتے، غور کرتے، عقل سے کام لیتے، ما کنا فی اصحاب السعیر، تو ہم نہ ہوتے اس جہنم والوں میں سے۔ فاعترفوا بذنبہم، پس انہوں نے اپنے اصل گناہ کا اعتراف کر لیا۔ یہ بہت اہم مقام ہے۔ اصل گناہ کیا تھا کہ ہم نے ان کی بات سنی نہیں، سنی تو انسنی کر دی، اس پر غور نہیں کیا۔ اس لیے کہ ہم یہ آیت پڑھ چکے ہیں، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اللہ نے تمہیں یہ فیکلٹیز دی ہیں تو اس لیے کہ استعمال کرو۔ ہم نے بند کر کے رکھ چھوڑی ہے، ہماری ریت ہے، ہماری آباء و اجداد کی رسمیں ہیں، ہماری برادری کے یہ رواج ہیں، ہم اتنے عرصے سے ایک جماعت میں ہیں، اس جماعت کا یہ چلن ہے، جو بھی ہے، اس فرقے میں ہے، اس فرقے کا یہ معاملہ ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے کہ نہ سوچنا، نہ غور کرنا، نہ سننا۔ فاعترفوا بذنبہم، اصل گناہ یہ ہے ان کا۔ فسحقا لاصحاب السعیر، تو اب دفع ہو جائیں، یہ دھکارے جائیں یہ لوگ کہ جو جہنمی ہیں۔ اس کے برعکس ان الذین یخشون ربہم بالغیب، وہ لوگ کہ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے غیب میں، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔ واسروا قولکم او اجہروا بہ، اور دیکھو چاہے تم اپنے قول کو چھپا کر بیان کرو یا بلند آوازی سے بیان کرو۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو اس سے بھی واقف ہے جو تمہارے سینوں کے اندر مضمر ہے اور پنہاں ہے۔ الا یعلم من خلق، بڑی اہم آیت ہے یہ وہ حصے ہیں قرآن کے یہ کہ جن کو اس طریقے سے ازبر ہونا چاہیے اگر بات کرنا چاہتے ہیں، آپ دین کی وہ خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ ایک ایسی بات ہے کہ جس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ گھڑی بنانے والے کو تو معلوم ہے میں نے اس میں کیا کیا پرزے رکھے ہوئے ہیں، مجھے نہیں معلوم، میں اس کا استعمال تو کر رہا ہوں، مجھے بتا دیا یہ بٹن دبا دیں یہ آن ہو جائے گا، لیکن یہ کہ جس نے بنایا ہے کیا اس سے چھپی ہوئی کوئی چیز ہے؟ الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، اور وہ تو بہت باریک بین ہے، ہر شے کی خبر رکھتا ہے۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، اسی نے تمہارے لیے زمین کو بنا دیا ہے پست، تابع حکم، تمہارے قدموں میں بچھی ہوئی ہے غریب، جتنا چاہتے ہو اس کو تو رونتے ہو، پامال کرتے ہو۔ فامشوا فی مناکبہا، چلو پھرو اس کے کندھوں کے مابین، گویا کہ یہ بھی کوئی بہت بڑا ہاتھی ہو، اس کے کندھوں کے مابین اتنی جگہ ہے، چل پھر رہے ہیں۔ جیسے چیونٹی کسی ہاتھی کے کندھوں کے درمیان چل رہی ہو تو وہ تو سمجھتی ہوگی کہ فٹ بال کا میچ کھیلنے کی جگہ مجھے مل گئی ہے۔ تو یہی حال ہمارا ہے، ہم جسے بہت وسیع سمجھتے ہیں کیا وہ کچھ بھی نہیں۔ فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ، اور اسی کے رزق میں سے کھاؤ پیو، اسی زمین میں سے تمہارا رزق بھی برآمد ہو جائے گا۔ وإلیہ النشور، یہ یاد رکھو کہ پھر اللہ ہی کی طرف اٹھ جانا ہے، یہ اٹھنا ہے۔ آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، کیا تمہیں کوئی خوف نہیں رہا؟ بالکل تم نچنت ہو گئے ہو اس آسمان والے سے جو آسمان میں ہے کہ وہ کہیں تمہیں زمین میں خسف نہ کر دے، دھسا نہ دے، فاذا ہی تمور، جبکہ وہ لرزے، زلزلہ آئے، شق ہو جائے اور تم چلے جاؤ۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، کیا تمہیں کوئی ڈر نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان والا تم پر بھیج دے کوئی ایسا جھکڑ تیز آندھی جس میں پتھر چلے آ رہے جو بلٹس کا کام کرے اور میزائلز کا کام کرے۔ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ النَّذِيرُ، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا خبردار کرنا کیسا تھا، کیا اس کا نتیجہ تھا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور یقیناً جو ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو کیسا ہوا میرا ان کو پکڑنا اور میرا عذاب۔ اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ، کیا یہ دیکھتے نہیں پرندوں کو جو ان کے اوپر ہیں؟ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ، کبھی انہوں نے اپنے پر پھیلائے ہوتے ہیں، کبھی ان کو سکیڑ لیتے ہیں۔ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ، نہیں روکے ہوئے انہیں اس فضا کے اندر مگر رحمان۔ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ، یقیناً وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی جو قانون طبیعی ہے جس کے تحت وہ چل رہا ہے وہ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ، بھلا وہ کون ہے جو تمہارا لشکر بن جائے اور تمہاری مدد کرے رحمان کے مقابلے میں؟ ان الکافرون الا فی غرور، نہیں ہے یہ کافر مگر دھوکے میں آ گئے، بہکاوے میں آ گئے۔ امن ھذا الذی یرزقکم من امسک رزقا، پھر بھلا کون ہے وہ جو تمہیں رزق دے سکے اگر اللہ اپنے رزق کے خزانوں کو روک لے؟
بل لجوا فی عتو و نفور، نہیں، یہ لوگ اپنی شرارت میں اور نفرت میں بہت آگے بڑھ گئے۔ افمن یمشی مکبا، یہ آیت بہت اہم ہے حکمت قرآن کے اعتبار سے، فلسفے کے اعتبار سے۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ دو انسانوں کا تصور کرو، ایک شخص وہ ہے کہ جو اوندھے منہ پیٹ کے بل گھسٹ رہا ہے، ایک وہ جو سیدھا کھڑا ہے، سیدھے راستے پر چل رہا ہے۔ کون ہوگا زیادہ ہدایت پر؟ اس میں نقشہ کھینچ دیا گیا ہے۔ جو لوگ حیوانی سطح پر زندگی بسر کر رہے ہیں، صرف انسٹنکٹس کی وجہ سے زندہ ہے، پیٹ، معاشی جدوجہد اسی کے لیے زندہ ہے، گھسٹ رہے ہیں اسی میں۔ وہ اس اوندھے پڑے ہوئے انسان کے مانند ہیں جنہیں آگے کا کچھ پتہ نہیں، آگے کہاں جانا ہے، وہ تو ان کے انسٹنکٹس انہیں چلا رہے ہیں، بالکل اینیمل لیول کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں، اوندھے منہ۔ انہیں کیا نظر آئے گا راستہ کون سا ہے، کدھر جانا ہے؟ ایک شخص کھڑا ہے سیدھا، اپنی منزل اس نے معین کر لی ہے۔ یہ بالکل وہی فلسفہ ہے جو سورہ حج میں آ چکا ہے۔ انسان حقیقت میں وہی انسان ہے جس نے اپنا کوئی آدرش، کوئی نصب العین، کوئی مقصد، کوئی آئیڈیل زندگی میں مقرر کیا۔ جو شخص بغیر کسی نصب العین کی زندگی گزار رہا ہے، ہی از این اینیمل۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ حیوانات جو ہیں یہ چوپائے، ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ وہ تو اللہ نے ہمارے کام کے لیے پیدا کر دی، آپ لوگ کاٹن گوشت کھائیں اور ان کی چمڑوں سے جوتیاں بنائیں اور جی رہے وہ خالص انسٹنکٹس کے اوپر، ان کی جبلتیں ہیں، صرف جبلت کے تحت ہیں۔ انسان صرف حیوان نہیں ہے، اس میں کچھ اور ہے، اور اس کے لیے کوئی آئیڈیل۔ ضعف الطالب والمطلوب، جتنا اونچا آئیڈیل ہوگا اتنا ہی اونچا انسان جائے گا، لیکن جس کا کوئی سرے سے آئیڈیل نہیں وہ نرا حیوان ہے۔ آخر چوپائے بھی تو اسی طرح چلتے ہیں نا۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، سیدھا راستہ اور اس کی منزل معین ہے، مجھے ادھر جانا ہے۔ دنیا میں ہماری منزل اقامت دین، حقیقت میں زندگی کی منزل آخرت، رضائے الہی کا حصول۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، کہہ دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں انشاء، اٹھانا، تمہیں بنایا، بڑھایا، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، تمہیں کان دیے، آنکھیں دی اور دل دیے یا عقل دی۔ عام طور پر قرآن میں سمع پہلے کیوں آتا ہے اور بصار بعد میں کیوں آتا ہے؟ انسانی علم کا جب آپ جائزہ لیں گے تو اس میں پہلا حصہ ہوتا ہے جو پہلی نسلوں نے علم حاصل کیا ہوا ہے، اس کو آپ اخذ کرتے ہیں اپنی سماعت سے۔ آپ سنتے ہیں، کلاس میں لیکچر ہو رہا ہے، پروفیسر لیکچر دے رہا ہے، جو کچھ ہوا ہے پہلے وہ آپ نے پچھلی نسلوں کا جو بھی ذخیرہ معلومات ہے وہ جمع کیا، اب آپ نے آبزرو کیا، کچھ اور معلومات حاصل کی، کچھ نئی حقیقتیں آپ پر منکشف ہوئیں، اور پھر آپ نے اس کو جوڑا، ایک قدم آگے گئے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا قلیلا ما تشکرون، بہت کم ہی شکر ہے جو تم کرتے ہو۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، کہہ دیجئے اسی نے تمہیں پھیلا دیا ہے زمین میں اور اسی کی طرف تم اکٹھے کر دیے جاؤ گے، جمع کر دیے جاؤ گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے کب ہوگا یہ وعدہ، کب پورا ہوگا، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، کہہ دیجئے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ آخرت کب آئے گی؟ وَاللَّهُ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اللہ ہی کے پاس اس کا علم ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور میں تو بس صرف ایک واضح اور صاف صاف ڈرا دینے والا ہوں، اس کے سوا میری ذمہ داری کوئی نہیں۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً، پھر جب وہ دیکھیں گے اس کو، قریب آ گئی، سیئت وجوہ الذین کفروا، تو ان کے چہروں کے حلیے بگڑ جائیں گے، برے ہو جائیں گے ان کے چہرے، ان کافروں کے۔ وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ جس کو تم مطالبہ کرتے تھے کہ لاؤ اور لے آؤ جلدی سے۔ قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب الیم، اے نبی ان سے کہیے دیکھو اگر مجھے میرا اللہ ہلاک کر دے، یا اور جو میرے ساتھ ہیں ان سب کو بھی ہلاک کر دے، یا اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے، سوال یہ ہے کہ تمہیں کون بچائے گا، کافروں کو کون بچائے گا عذاب علیم سے؟ ہمارا جو بھی ہو ہم ناکام رہ جائیں، تمہارے نزدیک ناکام ہو گئے، ہمارے نزدیک تو کوئی ناکامی ہے ہی نہیں۔ حل تربصون بنا الا احدی الحسنیین، دو اعلیٰ صورتیں ہیں، ان میں سے تیسری کوئی صورت ہے ہی نہیں۔ یا ہمارا رب ہمیں سب کو جام شہادت نوش کروا دے، کامیابی، سب سے بڑی کامیابی تو یہی ہے،
اور کامیاب ہو کر اگر واپس آ گئے تو تم بھی کہو گے کہ کامیاب ہے. لیکن تم سوچو کہ کافروں کو کون بچائے گا دردناک عذاب سے. قل هو الرحمن آمنا به، کہہ دیجئے وہ رحمان ہے، اس پر ہم تو ایمان لا چکے ہیں. وعلیہ توکلنا، اور اسی پر ہمارا توکل. نوٹ کر لیجیے یہ صورتیں جو ہے بالکل ابتدائی زمانے کی صورتیں ہیں. ابھی سمجھیے کہ یہ ابتدائی رد و قضا ہے جس کی آخری شکلیں وہ ہیں جو سورہ انعام اور سورہ اعراف اور سورہ یونس اور سورہ ہود میں ہم دیکھا ہے. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تو عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کھلی گمراہی میں کون تھا، ہم تھے یا تم تھے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، ذرا ایک بات پر اور غور کرو، اگر تمہارا یہ پانی جو زمین کا ہے وہ نیچے اتر جائے، کبھی کبھی ایک دم بہت جو ہے ایک الارم ہو جاتا ہے کہ پانی کی سطح نیچے جا رہی ہے، بارشیں کم ہوئی ہیں، پانی کی سطح نیچے جا رہی ہے. کہاں سے لائیں گے پانی؟ وہ تو پھر بھی ابھی ایک حد تک ہی نیچے جاتی ہے، یہ پانی اور نیچے چلا جائے. فَمَنْ يَأْتِيكُم مِّن مَّاءٍ مَّعِينٍ، کون ہے وہ جو لائے گا تمہارے پاس وہ پانی صاف نتھرا ہوا پانی. مولاي صل وسلم دائما